بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ آج کی ہم بات کریں گے کریک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر لیں، جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، تاکہ آنے والے ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو نمبر 1 ناظرین جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس وقت جو خبر سامنے آئی ہے کنفرم وہ یہ ہے کہ اسپیشل برانچ یعنی ہر اضلاع میں اسپیشل برانچ کے دفاتر ہیں پاکستان کے اندر، تو وہاں سے کال جو ہے نا وہ موصول ہوئی ہیں۔ ایک بھائی کو انہوں نے انفارمیشن دی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ہو سکتے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں یا عہدے داران ہیں، تو آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو آپ سے وہ معلومات لیتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا، توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سننا ہے۔ نمبر 1، جب آپ کا اسپیشل برانچ کے دفتر سے فون آتا ہے تو وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ یار آپ کا نام کیا ہے۔ ان کے پاس تو معلومات پہنچ گئی ہے، وہ اسی ٹاپک میں بات کریں گے، وہ بات میں کرتے ہیں کہ وہاں تک یہ کیسے ریکارڈ پہنچ گیا، وہ باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ لیکن پہلے ہم یہ کہ اگر وہ آپ کو کال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام فلاں ہے، آپ فلاں کے بیٹے ہو، آپ فلاں جگہ رہتے ہو، تھوڑا ہمیں انفارمیشن دو، ہمیں آئی ڈی کارڈ نمبر دو، اس طرح کے، تو آپ نے کہنا کہ سر دیکھیے آپ نے غلط نمبر پر کال کیا، رانگ نمبر پر، میں وہ نہیں ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے، یہ آپ کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کال آئے اور جیسی کال آئے، جیسے اس بھائی سے غلطی ہوئی، مسٹیک ہوئی کہ اس سے کہا گیا کہ آپ فلاں ہو، تو اس نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں، اور پھر اس سے کویسچن کیا کہ کیا آپ کے پاس تحریک کا فلاں عہدہ ہے، تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس فلاں عہدہ ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد کا نام فلاں ہے، تو اس نے کہا کہ جی سر میرے والد کا نام بھی فلاں ہے۔ یہ اس کے یعنی اس کے ذہن میں نہیں آئی یا وہ بھول گیا، سیدھے سادے لوگ جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ دبا کے بتا دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس کے بعد اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا والد صاحب، اور پھر پوچھا گیا کہ آپ فلاں جگہ پر رہتے ہو نا، تو اس نے وہاں تک ہی بتا دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو گرفتاری کرنے میں کوئی مشکلات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب ملے گا کہ نہیں، آنکھیں بند کر کے بھی اس کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ جو بچا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر کیا ہے، یعنی اگر اس کی آئی ڈی کارڈ اس کے جیب کے اندر بھی ہوتی نا، اگر جیب کے اندر بھی ہوتی تو آپ یقین کریں کہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی اپنا بتا دیتا، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے ابھی، تو وہ جیسے میرے پاس آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ اس کو اسپیشل برانچ کے دفتر سے کال گئی، یہ میں آپ کو شورٹی کے ساتھ پوری انفارمیشن کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، اور اس نے پھر یہ تمام چیزیں بتائیں۔ تو اس کے ساتھ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا لیک، یعنی یہ اسپیشل برانچ کے دفتر تک سب سے بڑی بات کہ یہ ڈیٹا پہنچایا کس نے، یعنی تحریک لبیک پاکستان کی ایک باڈی بنتی ہے، پوری کی پوری باڈی بنتی ہے، اور اس باڈی کے اندر جتنی افراد ہوتے ہیں ان کے نام درج ہوتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر درج ہوتے ہیں، ان کا فون نمبر درج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو کر کیا کرتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی اس باڈی کا امیر ہوتا ہے، اس کے پاس یہ چیز رہ جاتی ہے۔ کویسچن تو یہ بنتا ہے کہ آخر وہ ڈیٹا پورا کا پورا لیک ہو کر اسپیشل برانچ کے دفتر تک کیسے پہنچا، اس چیز کا ذمہ دار کون ہے، یہ لیکیج کون کر رہا ہے، سوال تو بنتا ہے نا۔ تو جواب ملے گا کہ دیکھیے ایجنسیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ہاں وہ آپ کی جماعت کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ عہدے دار بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ کے اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، آپ کی جماعت میں موجود ہوتے ہیں، آپ کی کمیٹی میں موجود ہوتے ہیں، آپ کی باڈیز میں موجود ہوتے ہیں، سب کچھ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، اور وہ پھر وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر کے لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ کر پھر جب ضرورت ان کو پڑتی ہے آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے یا آپ کے خلاف معلومات دینے کے یا لینے کے، تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو پھر دیر نہیں لگتی یہ سب کچھ کرنے میں اور اکٹھا کرنے میں۔ اس کے بعد ناظرین اہم ترین معلومات کہ دوسرے نمبر پر یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کا بڑا عہدے دار ہے، یعنی آپ کا یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر اگر وہ ہتھے چڑھ گیا
تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے پاس ریکارڈ ہے، پھر وہ بھی ریکارڈ جو ہے نا ان کو دے دیتا ہے ڈر سے یا تشدد کی وجہ سے. تو اس طرح سے ڈیٹا ان تک پہنچ گیا ہے اور وہ لوگ کالیں بھی کر رہے ہیں، اور کالوں کا یہ یقین ہے، یہ یقینی کنفرم ہے 100%. یہ کال آئی اور انہوں نے یہ انفارمیشن لی، یہ ڈیٹا ان کے پاس کیسے پہنچا اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو وہ ذرائع بتائے کہ جس کے ذریعے یہ ڈیٹا وہاں تک پہنچایا گیا. یہ ڈیٹا پہنچا کیسے پہنچا، یہ میں نے آپ کو مختلف ریزن بتائیں، وجوہات بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں، یہ وہ ریزن ہے جس کی بیس پر، جس کی بنیاد پر یہ ڈیٹا یہاں سے لیک ہوا یا ڈیٹا کو پہنچایا گیا. یعنی ان کے پاس یہ لسٹیں کیسے پہنچ گئی یا فون نمبر کیسے پہنچ گیا. اگر آپ خود یہاں پر ذہن کو تھوڑا لڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی انسان نے ہی وہاں پر بھیجی. اگر فرض کریں کہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے پاس تو ایک تو نام آئے گا، فون نمبر تو نہیں آئیں گے. یعنی یہ لسٹ بما لسٹ ہے، یہ تمام چیزیں وہاں تک پہنچی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہاں تک پہنچایا اور پھر وہ کالیں کر کے اسپیشل برانچ والے انفارمیشن لے رہے ہیں. لہذا اگر آپ کو بھی یہ اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے تو یہ آپ کی پرائیویٹ زندگی کی معلومات ہیں، آپ اس کو شیئر نہ کریں. ان کو کہیں کہ یار آپ کس قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، قاعدے کے مطابق ہم سے معلومات لے رہے ہیں. اگر ہم معلومات لینی ہے تو پھر آئیے سامنے کوئی ہمیں آرڈر دکھائیے، وہ آرڈر آپ کے پاس ہیں، ہم آپ کو تمام معلومات جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ فون کال پر ہمارے آئی ڈی کارڈ نمبر لیں یا ہمارے سے یہ معلومات لیں. ہر کسی کے پرسنل جو ہے نا وہ معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. لہذا آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ایسا نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پھر کال آتی ہے عام کارکنان کو بھی، تو آپ بھی اس طرح کی انفارمیشن جو ہے نا وہ لیک کرنے سے گریز کریں اور بچیں. اگر ایک بندہ گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو وہ اپنے تک کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ محدود رکھے. اگر وہ گرفتار نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی اگر آپ کے پاس معلومات ہے، آپ کا فلاں فلاں دوست ہے اور وہ تحریک کے اندر ہے، تو آپ گرفتار ہو چکے ہیں تو آپ ان چیزوں کو چھپائیں، نہ کہ آپ وہاں پر بیٹھ جائیں. یا وہ لوگ جو بزدل ہوتے ہیں وہ مشکل وقت میں تو بھاگ جاتے ہیں، جب آسان وقت آتا ہے تو وہ پھر بھاگ کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے سر ہم عہدے دار ہیں، یہ ہے وہ ہے، مزہ لیتے ہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو وہی لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹے کو لیک کر دیتے ہیں. یا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پہلے جماعت کا اہم ترین رہنما تھا یا ذمہ دار تھا، اس کے پاس عہدہ تھا، سب کچھ تھا، جیسے آپ نے اس کو عہدے سے ہٹایا، ریکارڈ تو اس کے پاس تھا، تو اس غصے میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ڈیٹے کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. پھر جب آپ کے پاس، یعنی میں کھڑا ہوں، اگر میری معلومات آپ لوگوں کے پاس مکمل موجود ہو، آئی ڈی کارڈ نمبر موجود ہو، اس کے اوپر ایڈریس موجود ہو، تو آپ مجھے ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگائیں گے اور 1 گھنٹے کے اندر آپ میرے تک پہنچ سکتے ہیں، میرے گھر تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، نہ ہی دقت آئے گی. تو یہ تمام معلومات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ناظرین شیئر کی جا رہی ہے کہ اسپیشل برانچ کے دفاتر سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جو کالیں ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور ان کالوں میں یہ تمام چیزیں جو ہے انفارمیشن لی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ دے بھی رہے ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس معلومات نہیں ہے. لہذا وہ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور انفارمیشن جو ہے وہ آگے شیئر ہونے سے بچائیں. یہ اہم ترین خبر میرے پاس جب آئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ یہ آپ لوگوں تک پہنچے، آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو. دوسرا یہ آپ کی پرائیویٹ معلومات ہیں، یہ کوئی سرکاری نہیں ہے. ہاں اس صورت میں جب آپ کے پاس کوئی آرڈر لے کر آئے، عدالتی آرڈر ہو، انتظامیہ کا آرڈر ہو، پورے کا پورا وہ قانونی عمل کر کے ہیں، تب جو ہے نا وہ آپ جا کر ان کو معلومات دے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی معلومات نہیں کہ آپ ان کو آئی ڈی کارڈ نمبر بھی بتا دیں، آپ ان کو اپنے دوستوں کے نمبر بھی بتا دیں. یہ پرائیویٹ معلومات آ جاتی ہے، اس کو شیئر کرنے سے بچیں کیونکہ آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھی سب کچھ ہے. کوئی اسپیشل برانچ کے نام سے پھر آپ سے اس طرح کے جو ہے نا وہ فراڈ کر سکتا ہے، تو نام تو اسپیشل برانچ کا یوز ہوگا. اس چیز سے آپ جو ہے وہ بچیں، آپ خیال رکھیں. اگر مزید آپ سے کوئی معلومات لیتے ہیں تو آپ ان کو پہلے تو بتائیں بنا اور ان کو فون کال پر یہ کہیں کہ آپ کس قانون کے مطابق، کس آئین کے مطابق آپ ہم سے معلومات لے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ ان سے لازمی ڈسکس کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انفارمیشن کسی بھی فرد کو فون کال پر نہ دیں، چاہے وہ کمپنی ہو، اسپیشل برانچ کا دفتر ہو
ETC जो भी हो, जिसने भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो डायरेक्ट आपके सामने आए, वो ले, पूरे कानूनी जो है ना वो एक कानूनी चारागोई के साथ कानूनी जो कागजात हैं, आर्डर हैं, वो लेकर आए, इंफॉर्मेशन ले ले। ये थी नाज़रीन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।